جی حدیث نمبر 3259 وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ہاں کل بات یہ چل رہی تھی، دیکھیں یہ تو مواقیت صلاۃ میں پوری تفصیل آئے گی، تو میں مختصراً دلائل آپ کو بتا رہا تھا. فجر کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا نا، اب ہے ظہر کا. ابردوا بالظہر فإن شدة الحر من فیح جہنم. یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ علی اول وقتہا کا مطلب علی اول وقتہا المستحبہ. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو جب گرمی کی شدت کم ہو جائے گی تو پھر ظہر کا مستحب وقت شروع ہوگا، تو اس مستحب وقت میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. اور مسئلہ عصر کا، تو عصر کے بارے میں اول وقت تو مثل اول پہ شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تاخیر افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، کہ اس امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص نے ظہر سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کی، اس کو اجر ملا 1 قیراط. اور ایک شخص نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اس کو بھی اجر ملا 1 قیراط. اور ایک نے عصر سے مغرب عمل کیا، اس کو اجر ملا 2 قیراط. یعنی عمل تھوڑا کیا اور اجر دگنا ملا. تو یہود و نصارہ کی مثال ایسا ہی ہے کہ یہود نے فجر سے ظہر تک عمل کیا، اجر 1 قیراط. نصارہ نے ظہر سے عصر تک عمل کیا، اجر 1 قیراط. اور اس امت نے عصر سے مغرب تک عمل کیا، عمل تھوڑا اور اجر دگنا. تو یہود و نصارہ نے اللہ سے شکایت کی، تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے؟ تم نے جتنا عمل کیا تمہیں اجر ملا. اب اہل اسلام کو میں نے عمل تھوڑا اور اجر دگنا، تو یہ میرا فضل ہے. نوتی من یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں. اب جب مثل اول پہ آپ اثر پڑھتے ہیں نا، تو یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس پہ سعودی عرب میں، دبئی میں، عرب ملکوں میں عمل ہو رہا ہے نا مثل اول پہ اثر، وجہ اس کی یہ کہ ظہر اور عصر کا فاصلہ اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عصر مغرب کا کم ہے. تبھی تو مزدور کی مثال فٹ بیٹھے گی نا. تو یہ مثل ثانی پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں عصر مغرب کا فاصلہ کم ہوتا ہے اور ظہر عصر کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ جب مثل اول پہ آپ عمل کریں گے تو فاصلہ تقریباً سیم رہتا ہے، وہ کوئی زیادہ فرق نہیں آتا. تو مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں، جو ابو حنیفہ کے دلائل جب کوئی پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو لگتا ہے امام حنیفہ کی رائے بہت کمزور ہے، لیکن جب آپ ڈیپ میں جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی کو کیوں فالو کیا گیا ہے. اس کی وجہ دلائل کی قوت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عصر کا مستحب وقت شروع ہو جائے تو پھر اس میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو وہ حدیث پر بھی عمل ہو گیا جس میں اول وقت میں پڑھنے کی ترغیب ہے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ جس میں عصر میں تاخیر کا حکم ہے. اور عصر میں جو تاخیر کا حکم ہے نا، اس سے قرآن سے بھی اس اشارہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے امام حنیفہ کا موقف اکثر کیا اصول یہی ہے کہ جہاں حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو جو حدیث اوفق بالقرآن ہوتی ہے امام صاحب اس کو ترجیح دیتے ہیں. اب مثل ثانی، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، اس پر بھی دلائل موجود ہیں کہ عصر اس وقت پڑھی جائے، اور اس پر بھی دلیل موجود ہے کہ عصر مثل اول میں پڑھی جائے. تو امام صاحب نے دیکھا کہ قرآن کے زیادہ قریب کون سی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے وقت. نمازوں کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی سورج کے ڈھلکنے سے کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، معتد بھی ڈھلکنا ہو. بھائی ہر وقت تھوڑا بہت تو ڈھلک ہی رہا ہے نا، سورج ہر سیکنڈ میں ڈھلک رہا ہے. تو معتد بھی ہی تبدیلی آئے سورج کے اندر، اتنا زیادہ سورج ڈھلکے کہ اس کی وجہ سے ایک قابل ذکر تبدیلی آ جائے. یہ قرآن کی منشا ہے کہ نمازوں کو اللہ نے سورج سے متعلق کر دیا ہے، اور سورج کی حرکت کی وجہ سے، دلوک کا مطلب حرکت ہی ہے نا، ڈھلکتا ہے سورج حرکت کی وجہ سے، معتد بھی حرکت ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فجر سے پہلے
جب رات تھی تو صبح صادق میں معتدبی تبدیلی ہے. وہ معتدبی تبدیلی کیا ہے کہ واضح طور پر آپ کو مشرق کی طرف روشنی نظر آنا شروع. اب اس کائنات میں ایک بڑا تغیر پیدا ہو گیا نا دلوک شمس کی وجہ سے. پھر جب ہم ظہر میں دیکھتے ہیں تو سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے اور ڈھلکنا شروع ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اندھیرے سے ہم کس میں آ گئے؟ روشنی میں. مغرب میں ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تبدیلی ہے کہ سورج غائب ہو گیا. عشاء میں ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تبدیلی ہے کہ مغرب میں جو روشنی تھی وہ روشنی بالکل غائب ہو گئی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم مثل اول پہ اثر پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہمیں. سورج میں اتنی زیادہ ڈھلکان نہیں ہوتی کہ ظہر اور عصر کی وجہ سے یعنی ڈھلکان کی وجہ سے سورج میں کوئی بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئے. بلکہ بسا اوقات تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ظہر کا وقت شروع ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, عصر کا وقت شروع ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. آپ عرب ملکوں میں جائیں آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ ابھی ظہر کا ٹائم چل رہا ہے کہ عصر کا ٹائم چل رہا ہے. گھڑی دیکھنی پڑتی, سورج دیکھ کے نہیں پتہ چلتا. جبکہ امام حنیفہ عصر میں کہ جس وقت کے قائل ہیں اس میں سورج میں ایک معتدبی تبدیلی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. وہ کیا, اس کی تپش میں کمی آ جاتی ہے, واضح کمی آتی ہے, ٹھنڈا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو حدیث جو مثل ثانی والی حدیث ہے یہ اقرب الی قرآن ہے کہ دلوک شمس, دلوک پر علی وجہ الکمال جبھی عمل ہوتا ہے جب سورج کو اچھی طرح سے ڈھلکنے دیا جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلیں, اور اس میں مزید حکمتیں بھی ہیں عصر کو مثل ثانی پہ پڑھنے میں. وہ حکمتیں کیا ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہیں. اگر ہم عصر میں تعجیل کے قائل ہوں گے تو ایک اور کہ شریعت جو عبادت میں تقصیر چاہتی ہے اس عبادت میں تقصیر پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ تقصیر نماز بھی جبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ عصر کو مثل ثانی پہ پڑھیں, تو اس وقت پھر نماز نہ پڑھنے کا ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے. یعنی جو نوافل ناجائز ہو جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے, زیادہ ٹائم کے لیے جائز. جبکہ آپ نے مثل اول ہی پہ اگر اثر پڑھ لی تو ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا جس میں آپ نماز سے محروم ہو جاؤ. چلیں حدیث نمبر 3260. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنهم يقول. اچھا, عشاء کی نماز میں بھی بات رہ گئی تھی نا. اب عشاء کی نماز میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات تک پڑھنا چاہتے تھے نا, لیکن آپ نے عام معمول نہیں بنایا تاکہ لوگوں کو حرج نہ ہو. اسی میں ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عشاء تاخیر سے پڑھنے میں اتنا حرج نہیں ہے جتنا فجر تعجیل سے پڑھنے میں حرج ہے. تو یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا کہ تم لوگ فجر جلدی نہیں پڑھتے, جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جلدی نبی نے جلدی پڑھی. ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ تکثیر جماعت یہ ایک ایسی مصلحت ہے کہ اس مصلحت کو باقی مصلحتوں پر ترجیح دی جائے گی. جیسے کہ عشاء میں آپ عشاء 1/3 رات تک تھوڑی لے کے جاتے ہیں, کیوں؟ لوگوں میں کو حرج ہوگا. تو فجر بھی آپ پھر دیر سے پڑھیں تاکہ لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں. ہاں, رمضان میں جلدی پڑھیں کیونکہ اس میں دیر سے پڑھنے میں تقلیل جماعت ہے. اور کسی قوم میں تہجد کا رواج ہو, سارے پڑھتے ہو, تو وہاں آپ جلدی پڑھ لیں. سمجھتے ہو؟ چلیں حدیث نمبر 3260. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الزمهرير. اچھا, اس سے پہلے والی جو حدیث ہے ابریدو بالظہر, زہر کو ٹھنڈا کرو, فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم, یہ ٹکڑا تو رہ گیا نا انتہائی اہم. آپ نے فرمایا گرمی کی شدت فیح جہنم سے, فیح کہتے ہیں اس کی جہنم کی شدت اور اس کا بھڑکنا, اس کا غیلان. تو یعنی جہنم کی آگ میں جو شدت ہے نا اس شدت سے کیا ہے؟ گرمی کی شدت ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جو شدت ہے, گرمی کی شدت بھی اسی کی جنس میں سے ہے. کیونکہ گرمی جہنم میں بھی گرمی ہے اور سورج میں بھی کیا ہے؟ گرمی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ گرمی یہ اللہ کے غضب کے اظہار کا ذریعہ ہے. جہنم میں اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے نافرمانوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ شدت حرارت.
تو اس سے پتہ چلتا ہے حرارت کی شدت کوئی پسندیدہ وصف نہیں ہے، یہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم میں رکھی ہے۔ تو دوپہر کی جو گرمی کی شدت ہے یہ بھی کس کی جنس میں سے ہے؟ جہنم کی جنس کا مطلب وہ بھی گرمی اور یہ بھی گرمی۔ تو مثال دی جا رہی ہے جہنم سے یہ بتانے کے لیے کہ گرمی کی شدت یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کے غضب کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ گو کہ ہمارے حق میں جو گرمی کی شدت ہے وہ تو موسم کے تغیر کی وجہ سے ہے نا، لیکن جہنم میں بھی تو اللہ نے یہی گرمی کی شدت رکھی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کرنے کا حکم دیا گرمیوں میں، کیونکہ نماز عبادت ہے، عبادت ایسے وقت میں کی جائے جب اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ ایسے وقت میں نماز پڑھی جائے جب اللہ کی صفت غضب کا ظہور ہو۔ تو اللہ گرمی کی شدت بڑھا کر صفت غضب کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ جہنم میں، تو اس کی مماثلت اس سے ہو گئی، اور گرمی کی شدت کم کر کے صفت رحمت کا اظہار کرتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں؟ بارش صفت رحمت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ مطلب ہے حدیث کا۔ آگے جو حدیث میں آتا ہے، یہ جو ہم نے اگلی حدیث پڑھی 3260 کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، اچھا یہی بخار کے بارے میں بھی آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کی جو گرمی ہے یہ فیح جہنم سے ہے، یعنی جہنم کی گرمی سے ہے۔ تو یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ بخار کی گرمی تو ایک طبعی چیز ہے، لیکن جنس تو وہی ہے نا، اس میں بھی تپتا ہے اور جہنم میں بھی کیا ہوگا؟ تپے گا۔ تو آپ نے فرمایا ابردوہا بالماء، لہذا یہ بخار کی گرمی کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو۔ آگے حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، آگ نے یعنی جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، فقالت اور کہنے لگی ربی اے میرے رب اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، یعنی جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میں خود اپنے آپ کو کھا کے ختم کر رہی ہوں۔ اتنی شدت ہے نا اس کی گرمی میں کہ اس نے کہا کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے شدید بھوک میں یہ اطباء کہتے ہیں نا کہ انسان کا معدہ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ معدے کو کچھ نہیں ملتا تو کس کو کھاتا ہے؟ اس کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا، یہ کنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع، تبھی تو کولیسٹرول جو بھوکا رہنے سے چربی ختم ہوتی ہے، خود انسان کے اندر جو کچھ بھی فیٹ ویٹ ہے نا اسی کو کھانا شروع، اس کو تو چاہیے نا کچھ نہ کچھ، تو باہر سے نہیں مل رہا تو اندر سے ہی کھانا، تبھی کولیسٹرول ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے، بھوکا رہنا زیادہ سے زیادہ۔ تو جہنم نے شکایت کی اے اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، فأذن لها بنفسین، تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، نفس فی الشتاء، ایک سانس گرمیوں میں، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس شتاء کا مطلب سردی، ایک سانس سردیوں میں لیتی ہے، دوسرا سانس گرمیوں میں۔ فاشد ما تجدون من الزمہریر، تو تم جو سخت ترین سردی پاتے ہو، آگے جزا خبر محذوف ہے، من ھذا النفس، تم جو گرمیوں میں شدید سردی پاتے ہو وہ کس سے ہے؟ اس سانس کی وجہ سے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ گرمیوں میں جو شدید گرمی پاتے ہیں وہ بھی کس وجہ سے ہے؟ اس سانس کی وجہ سے۔ اب یہ حدیث کی تشریح میں اچھا خاصا اختلاف ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھائی گرمی کی شدت اور سردی کی شدت کا تو جہنم کے نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو موسمی تبدیلی ہے۔ جب ہماری زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو شدت گرمی کی ہوتی ہے، جب سورج سے دور ہوتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ یہ تو یعنی سائنسی رپورٹ کے خلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو صحابہ، تابعین، عرب جو اس دور کے تھے مشاہدے سے جانتے تھے کہ جب ہماری زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو گرمیاں ہو جاتی ہیں، سورج سے دور ہوتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ تو نظر آنے تو گاؤں کا دیہاتی بھی جانتا ہے نا، تو یہ اعتراض صحابہ کو کرنا چاہیے تھا نا سب سے پہلے کہ یا رسول اللہ جب ہمارے سر کے اوپر سے سورج جاتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب کنارے کنارے جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ لیکن صحابہ نے اشکال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گرمیوں میں گرمی سورج کے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ سردیوں میں سردی سورج کے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، بلکہ پہلے گرمی اور سردی کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دیکھو حدیث کے الفاظ دیکھو،
حدیث میں ہے کہ جہنم گرمیوں میں سانس لیتی ہے، اس کا مطلب گرمیاں پہلے سے آتی ہیں نا، گرمیوں کا سیزن، تو گرمی کا سبب جہنم نہیں ہے، گرمی کا سبب تو یہی ہے کہ سورج آپ کے قریب آ جائے، یہ اور بہت سارے جو سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے دوسرا سانس لیتی ہے سردیوں میں، تو مطلب سردیاں پہلے آتی ہیں، سردیوں کا موسم تو جہنم کی وجہ سے نہیں آ رہا، وہ ویسے ہی آ رہا ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اس ٹھنڈ کے موسم میں جہنم کیا لیتی ہے؟ سانس لیتی ہے. تو حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ گرمی یا سردی جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے، گرمی سردی پہلے سے اس کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ اس میں شدت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو پہلا اشکال کا جواب تو یہ ہوا کہ گرمی اور سردی کی جو شدت ہے وہ بہرحال سورج کی حرکتوں کی وجہ سے ہے، اور سورج کے زمین سے قریب یا دور ہونے یا اور جو اسباب ہیں، جیسے کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو صحابہ بھی دیکھتے تھے نا. تو کیونکہ عرب صحابہ کرام بھی جو کوئی بھی ایسا شریعت پہ اشکال ہوتا تھا تو وہ نبی کی خدمت میں لازمی پیش کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. یہاں کسی سے بھی اشکال منقول نہیں ہے، تو اس صاف اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس حدیث کو اس ظاہر پر محمول نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ اشکال کرتے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں بھائی جب سورج بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو گرمیاں ہوتی ہیں، خط استوا کے قریب ہو جاتا ہے نا، اور جب دور خط استوا نہیں، جب ہمارے کنٹری کے قریب ہوتا ہے تو. اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گرمی یا سردی کا وجود نہیں ہے بلکہ شدت ہے. دوسری بات یہ کہ سوال اب سائنٹیفک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی شدت کا بھی جہنم سے تعلق ہے، اس پر بھی کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے بھی گرمیوں میں گرمی کی شدت بڑھتی ہے. سائنسدانوں نے تو بتا دیا نا بھائی گرمی شدید ہوتی کن بیسس پر ہے. بعض دفعہ اس لیے ہوتی ہے کہ سورج آپ کے سر کے قریب سے گزرتا ہے، موسم ابر آلود بھی نہیں ہوتا، اور آپ نشیبی جگہ پہ ہو. بعض دفعہ سورج سر سے گزرتا ہے لیکن آپ کس پر ہوتے ہو؟ ہائٹ پر، جو اونچے علاقے ان میں سردی ہوتی ہے. تو یہ تمام اسباب ہیں گرمی کی شدت کو بڑھانے اور گھٹانے کے. تو اس میں جہنم کا کہاں سے دخل ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ گرمی کی شدت کو بڑھانے اور گھٹانے کے لیے سائنٹیفک اسباب کے ہم منکر ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ تمام اسباب اپنی جگہ ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک اور کا اضافہ کر لو، وہ کیا ہے؟ جہنم کے بھی اثرات پڑتے ہیں. بلکہ عین ممکن ہے کہ جن اسباب کو آپ گرمی بڑھانے یا سردی بڑھانے کے اسباب قرار دے رہے ہیں، ان اسباب کے اسباب میں جہنم کا بھی دخل ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان اسباب کا سبب کیا چیز ہو، ان میں جہنم کا بھی دخل ہو. تو سورج پر ہو سکتا ہے جہنم کے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے جہنم دیکھی تھوڑی ہے. دیکھو سائنس کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت دعویٰ کر سکتی ہے جب تک وہ سائنس کی اپروچ میں ہو نا، وہاں تک پہنچ رہی ہو. جب نہیں پہنچ پا رہی وہاں تک، اور ہو سکتا ہے قیامت تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، تو جب نہیں پہنچ پا رہی تو سائنس اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس گرمی اور سردی کا تعلق سورج سے ہے، تو 100% سورج سے ہے. لیکن کیا سورج کا جہنم سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس کے بارے میں ہم کیا ہیں؟ خاموش ہیں. ہو سکتا ہے اس پورے نظام عالم میں جتنی ہیٹ پائی جاتی ہے، جتنے ستاروں میں دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کا تعلق کس سے ہو؟ عین ممکن ہے جہنم سے اس کا تعلق ہو. تو یہ چیزیں ما وراء العقل تو ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہیں. خوب سمجھ لیں اسلام عقل کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ ایسی بات کرتا ہے جو عقل کے سے بالاتر ہوتی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، دوسری یہ کہ جہنم سانس لیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہنم کے نہ ہاتھ پاؤں ہیں، نہ جہنم کے پھیپھڑے ہیں، نہ جہنم کے ناک ہے. تو اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ تمام چیزیں کنایا ہوں کسی اور چیز سے جو ہماری فہم سے بالاتر ہو. اب بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے یہ حدیث، یقیناً جہنم نے شکایت کی ہے، کیونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے بعض بے جان چیزوں کو بھی ان ایک خاص نوعیت کا شعور دیا ہے. تو اگر ہم اس حدیث کو اپنے ظاہر پہ لیتے ہیں تو یہ سارے اشکالات ہوتے ہیں. اشتقت النار الی ربھا، جہنم نے شکایت کی، پھر جہنم کیا کرتی ہے؟ سانس لیتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کنایا مراد لیں، اور کنایا کا ثبوت بھی قرآن سے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ جو دیوار گرنے والی تھی
بستی میں دیوار گرنے والی تھی نا، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یرید ان ینقض، دیوار نے ارادہ کیا تھا کہ وہ گر جائے. اب تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ دیوار ارادہ نہیں کرتی، یہ کنایا ہے، کیونکہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بس ارادہ کر لیا ہے. تو یہ مجازن قرآن نے کہا کہ دیوار نے ارادہ کر لیا، ورنہ دیوار کا کوئی پاگل ہے دیوار جو خود ارادہ کرے گی میں گروں. اور دیوار کے پاس وہ دماغ بھی نہیں ہے نا، تو وہاں مجازن کہا گیا ہے کہ دیوار نے ارادہ کیا. حقیقت میں دیوار کا کوئی ارادہ، دیوار ارادے کی اہل ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیونکہ ارادہ کے لیے دماغ چاہیے نا، وہ دیوار کے پاس نہیں، وہ آپ کے پاس استعمال نہیں ہو رہا تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہے آپ کے پاس. تو اب یہ بالاتفاق مجاز ہے کہ دیوار نے ارادہ کیا کہ وہ گر جائے گی. مطلب قرآن بتانا چاہ رہا دیوار گرنے، کہتے ہیں گرا ہی چاہتا ہے، یہ کام ہوا ہی چاہتا ہے، حالانکہ کام تھوڑی چاہتا ہے کہ میں ہوں. تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ مجاز ہے کہ جہنم نے شکایت کی اللہ سے، تو ظاہری طور پر کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جہنم کی گرمی سے جہنم کیا ہونے لگی؟ ختم ہونے لگی. پھر اللہ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی. کیا مطلب؟ اپنی گرمی باہر پھینکنے کی اجازت دی اللہ نے اس کو. تو یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے کنایات ہیں، تو یہ حقیقت پر معمول نہیں ہے. بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جہنم کی گرمی کا تعلق ہے سورج کے ساتھ یا اس کائنات کی گرمی کے ساتھ. اور امام بخاری کا مقصد ان احادیث سے یہ کہ جہنم موجود ہے. یہ جو بعض یعنی معتزلہ وغیرہ اس کے قائل ہیں کہ جہنم کا بھی وجود نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوگی، کیونکہ مادہ پرست سے انہوں نے کہا ہمیں تو کہیں کائنات میں جہنم یا جنت نظر نہیں آ رہی، تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ بعد میں پیدا ہوگی. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، بلکہ اس جہنم کے اس کائنات پہ اثرات بھی پڑ رہے ہیں. چلو حدیث نمبر 3261. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن قال كنت جالس ابن عباس بمكة فاخذتني. اچھا بات کاٹ رہا ہوں، یہ آپ کی عبارت، اس طرح کی جتنی حدیثیں ان کا نبی سے مطلب نہیں پوچھتے تھے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہمیں اصل مقصد ہے نا، اصل مقصد ہے عمل کی موٹیویشن، کہ ہم گرمی کی شدت کو کیا سمجھیں؟ اللہ کے غضب کا اظہار سمجھیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر یاد کس کو کریں؟ جہنم کی آگ کو. کیونکہ اسلام کا جو ہدف ہے وہ سائنسی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہر طاقت اور قدرت کو بیان کر کے عمل کے لیے موٹیویشن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب دیکھو اس کی مثال ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی مطلع ابر آلود ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تغیر آتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی خوف کی کیفیت آ جاتی تھی اور آپ ڈر جاتے تھے. حضرت عائشہ نے عرض کیا نا، پہلے حدیث گزر گئی ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو بادل ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہیں بارش برسائیں گے. تو نبی کے ذہن میں یہ آیت ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پتھر برسانے کے لیے اور ہم اس کو نارمل بارش سمجھ رہے ہوں. حالانکہ کوئی سائنٹسٹ اس وقت موجود ہو تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ٹاپک اللہ سے ڈرانا یا عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا نہیں ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ بھائی بادل بنتے کیسے ہیں، اس سے بارش کیسے ہوتی ہے. وہ فوراً اپنے آلات لے کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا دیکھو بھائی یہ اتنے گہرے بادل ہیں اور اس میں اتنا پانی برسنے کا چانس ہے، اور بارش جو متوقع ہے 6 گھنٹے کے اندر اندر متوقع ہے. یہی بات کرے گا نا وہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آئے، لوگوں کو اللہ کے احکام پہ ابھارنے کے لیے آئے. تو آپ ہر وہ چیز جو ایک نارمل ہے، جو ایک یعنی بارشوں کا ہونا تو ایک نارمل ہے نا، تو اس وقت بارش بھی موسم کے حساب سے ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف کا غلبہ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ چہرہ آپ کا خوف سے نا سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی مذہب کی فیلڈ بالکل کیا ہے؟ الگ ہے، اور سائنس کی فیلڈ کیا ہے؟ الگ ہے. ضرورت انسان کو دونوں چیزوں کی ہے، تو دونوں چیزوں کو آپس میں مرج نہیں کرنا چاہیے. شیخ صالح العثیمین ہے نا سعودی عرب کے عالم، انہوں نے بڑی زبردست بات کی اس حدیث کی تشریح میں. انہوں نے کہا کہ 2 انتہائیں مذہبی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی انسانوں میں پائی جاتی ہیں. ایک انتہا تو یہ کہ سائنس کی ضرورت اور اس کی حقیقت کا انکار کر دینا، مذہب کو سائنس میں اتنا دخل دے دینا کہ مشاہدات پر مبنی جو سائنسی اصول ہیں ان کا بھی انکار کر دینا.
تو کہا یہ بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے کیا ہے؟ غلو ہے، جبکہ اسلام ان سائنسی حقائق کا انکار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اس حدیث کی بیس پہ کہ جہنم 2 دفعہ سانس لیتی ہے، کوئی یہ کہے کہ گرمی شدت صرف جہنم کی وجہ سے، اس کا جو ہے سورج کے قریب یا دور ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ بھی غالی ہوگا، اس لیے کہ سائنسی حقائق کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ سائنس کو اتنا باپ بنا لو کہ مذہب جن چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے جبکہ وہ سائنس کے خلاف ہونا ثابت بھی نہیں ہوا، ان کو سائنسی بیس پہ جھٹلانا شروع کر دو اور اس بیس پہ مذہب کا انکار کرنا شروع کر دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ تو اعتدال اس کے بیچ کا نام ہے۔ چلیں حدیث نمبر 3261 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں، یہ ایک ٹاپک تاکہ کمپلیٹ ہو جائے۔ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، حدیث میں آتا ہے نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن گوشت اور 40 دن لوتڑا، پھر 40 دن یہ، پھر 4 مہینے بعد اس میں جان پڑتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ اب اگر، اور سائنسدان کیا کہتے ہیں بھائی، تیسرے چوتھے ہفتے میں ہی بچے کا دل بن جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے اور یعنی جان پڑ جاتی ہے اس میں۔ اب اگر کوئی سائنس کی بیس پہ اس حدیث کا انکار کرے کہ نہیں جی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ غلط ہے، اور یا اس حدیث ہی کو کہتے کہ میں بخاری، جیسے منکرین حدیث تو کہتے ہیں کہ ہم بخاری کی اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں؟ جان کب پڑ رہی ہے؟ چوتھے ہفتے میں پڑ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر اسلام برحق ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث معاذ اللہ گڑھی گئی ہے، نبی کی طرف جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، غلط بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ آپ نے سائنس کو اتنا باپ بنا لیا کہ اس کی بیس پر آپ نے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کیا۔ دوسری غلو یہ ہے کہ آپ نے سائنس کو بالکل اگنور کر دیا۔ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ چوتھے ہفتے میں بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے، اور آپ نے حدیث کی بیس پر تمام ڈاکٹروں کے تمام مشاہدات کو کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا۔ یہ بھی غلط ہے نا، اتنے سارے ڈاکٹر کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اعتدال کا راستہ اس میں یہی ہے کہ بھائی نہ سائنسی حقیقت غلط ہے، سارے ڈاکٹر، ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل تھوڑی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نہ تو ساری دنیا کے سارے سائنسدان غلط ہیں، مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، اور نہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں حیات کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ اسلام اس حیات کو ویلیو دے رہا ہے جس کا شعور سے تعلق ہے۔ دیکھو میڈیکلی تو پودوں میں بھی حیات ہوتی ہے نا، لیکن وہ ایسی حیات نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اعمال کا مکلف ہو جائے۔ شعور الگ چیز ہے اور میڈیکلی کسی باڈی میں حیات پیدا ہو جانا الگ چیز ہے۔ تو 4 مہینے میں بچے میں خاص معتدی شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ شعور اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ شریعت کی نظر میں خاص نوعیت کا شعور ہے، اس شعور کی وجہ سے 4 مہینے کے بعد حمل ضائع کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل نفس کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ناجائز تو ہے حمل کا گرانا، لیکن وہ انسانی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچہ بھی نا ماں کے پیٹ میں شعور کے مراحل سے، اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں شعور مزید بڑھ چکا ہوتا ہے اس شعور سے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ شعور میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ، یہاں تک کہ حتی اذا بلغ اشدہ، 40 سال کے بعد جا کے اس کا شعور کمال پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں شعور کے مختلف درجات مراد ہیں۔ تو اس سے نہ آپ سائنس کا انکار کر رہے ہیں اور نہ آپ مذہب کا۔ دونوں کی ٹرم حیات کی اور دونوں کی نظر میں حیات کا مفہوم ایک دوسرے سے کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے کہ نہ آپ سائنسی حقیقت کا انکار کرو اور نہ سائنس کو بنیاد بنا کر آپ مذہب کا انکار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ مذہب کا ٹاپک سائنس ہے نہیں۔ مذہب جس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے یا جس چیز کی خبر دے رہا ہے آپ کو، تو مذہب کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اس سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلیں حدیث نمبر 3261 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر۔ اچھا ایک اور بات کاٹ رہا ہوں میں، آپ لوگوں کی دلائل ذہن میں آتے رہتے ہیں نا۔ دیکھو اس زمانے میں بھی حمل ضائع ہوتا تھا،
بہت سارے مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ملحد لوگ ان حدیث کی بیس پہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ دیکھو آپ سچے نبی ہوتے تو یہ سائنس کے خلاف بات نہ کرتے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ 4 مہینے میں بچے میں جان پڑتی ہے تو کیا ایسے واقعات عربوں میں نہیں ہوئے کہ 2 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا؟ ہوئے ہوں گے نا واقعات. 2 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا اور بچہ بنا ہوا ہے اور اس میں کیا ہے ہارٹ بیٹ ہے, یا عورت کو حاملہ عورت کو قتل کیا گیا, بچہ دل دھڑکتا ہوا نکلا. تو عرب کے جو اس زمانے کے بھی طبیب تھے وہ بھی یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ بچے میں ہارٹ بیٹ کب پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ کوئی اس زمانے کے سائنسدانوں کا کوئی احسان نہیں ہے کہ آج انہوں نے دریافت کر لیا, یہ چیزیں تو کامن ہے, ہمیشہ سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اطباء سے سنا ہے یہ فلاں جنگ میں ایک عورت کا قتل ہوا تو اس کے پیٹ سے تو بچہ تھا اس میں ہارٹ بیٹ تھی, وہ تو 3 مہینے کا تھا. جب اب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے میں جان آتی ہے. تو صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہاں حیات سے مراد ہارٹ بیٹ نہیں ہے بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات مراد ہے. چلیں حدیث نمبر 3261 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمرة الضبعي قال كنت جالس ابن عباس بمكة فاخذتني الحمى فقال ابردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم فابردوها بالماء او قال بماء زمزم شک حمام. ابو جمرہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس مکہ میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے بہت زور کا بخار آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس کو پانی سے دور کرو, پانی ڈالو بخار میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ بخار کی شدت نہیں, بخار کی گرمی فیح جہنم سے, جہنم کی شدت سے ہے. تو ظاہر ہے یہ حدیث بھی اپنے ظاہر پر نہیں ہے. صحابی کہہ سکتے تھے فوراً, یا وہ تابعی کہہ سکتے تھے بھائی مجھے تو فلاں میں نے بد پرہیزی کی ہے, گلا خراب ہو جس سے مجھے کیا ہو گیا بخار ہو گیا, تو یہ جہنم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی جنس کیا ہے, جہنم میں بھی گرمی ہے تو وہی گرمی اللہ انسان پہ دنیا میں مسلط کر دیتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے تو آخرت میں جو اس کو جہنم میں گرمی ملنی تھی نا, وہ حصہ اللہ اس کو دنیا میں دے کے وہاں کی گرمی اس سے دور کر دیتے ہیں, اس کی شدت میں اللہ کمی کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جنس میں سے ہیں. اور جو بھی حرارت ہے تو پانی کی تاثیر ٹھنڈی, تو نبی نے حکم دیا کہ اس کو پانی سے دور کرو. تیز بخار ہو آج بھی پانی ڈالنے سے بخار کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. چلو ایک اور حدیث پڑھے بھائی. حدیث نمبر 3262 وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء. جی وہی حدیث ہے. چلیں یہ میں سوال کا جواب دیتا ہوں, 2-3 منٹ رہ گئے نا بھائی. یہ سوال پوچھا ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. آج کل کی گرمی انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتی, تو قیامت کے دن سورج جب اتنا قریب ہوگا تو انسان اور چیزیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ بھائی وہ دنیا کی زندگی پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, وہ قیامت کی زندگی ہے. ورنہ تو سوال پیدا ہوتا ہے پل صراط پہ جو بال سے زیادہ باریک ہے چلیں گے کیسے؟ دنیا میں بڑے سے بڑا جمناسٹک کا ماہر نہیں چل سکتا, سمجھ رہے ہو نا. پھر 50,000 سال کا دن ہوگا, کوئی کہے زندگی تو 60-70 سال کی ہوتی, 50,000 سال تک زندہ کیسے رہے گا؟ تو یہ والی زندگی تھوڑی ہوگی, وہ زندگی کیا ہوگی الگ ہوگی. اور یہ جو ہے اس سے بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ سورج جب ایک نیزہ قریب ہوگا تو سورج تو اتنا بڑا ہے کہ آپ سورج کے قریب ہو جائیں تو آپ سورج میں گر جائیں گے دھڑام سے. تو یہ سب چیزیں تشبیہات دی گئی ہیں ہمیں آخرت کی ہولناکیاں سمجھانے کے لیے. جو آخرت سے متعلق یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے, یہ وہاں کی مثالیں ہمارے وہاں کی ہولناکیوں کو قریب الفہم کرنے کے لیے, ہماری فہم کے قریب کرنے کے لیے سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شدت سے محفوظ رکھے. یہ فرمائیں کہ یہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ڈرائیور اکثر کیا لکھا ہوا ہے یار, سفر میں ہوتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, گاڑی چلاتے ہیں. تو یہ لوگ
سفری نماز پڑھیں گے، سفری پڑھیں گے بھائی، چاہے ساری زندگی سفر میں گزر جائے. جب اپنے شہر میں آئیں گے نا جہاں ان کے بیوی بچے رہتے ہیں تو وہاں پوری پڑھیں گے، جیسے ہی شہر سے نکلیں گے سفر. کیا جنت میں جنتیوں کی اولادیں پیدا ہوں گی؟ اگر پیدا ہوں گی تو ان کی تو فری فنڈ میں ان کو جنت مل جائے گی بغیر کسی امتحان کے. جی مل جائے گی، حوروں کو بھی تو بغیر کسی امتحان کے فری پھوکٹ میں جنت ملے گی. اللہ کسی کو فری میں جہنم میں نہیں ڈالے گا بغیر عمل کے، بد عملی کے بغیر، لیکن جنت بہت سو کو غریبی میں ملے گی. سمجھتے ہو؟ تو اچھی بات ہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگا کرو ہم کو بھی غریبی میں ہی دے دے اللہ تعالیٰ، اعمال کی توفیق بھی دے. احناف کے نزدیک مثل اول پہ ظہر ہے اور امام شافعی کے نزدیک عصر ہے. تو اب کسی سفر یا عذر کی بنا پر دونوں مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ دو نمازوں کو مثل اول میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر میں یہ جائز ہے کہ آپ مثل اول کے اینڈ ہونے سے پہلے ظہر پڑھیں اور مثل اول ختم ہوتے ہی عصر پڑھ لیں. تو اس سے جو احناف اس کے قائل ہیں کہ جمع سوری اس پر عمل ہو جائے گا. ہم اس پر عمل کرتے ہیں سفر میں کہ شافی وقت کے مطابق موبائل میں اپلیکیشن ڈال کے نا اس میں دونوں آپشن آ رہے ہوتے ہیں ہر موبائل میں، حنفی وقت اور شافی وقت، عصر حنفی اور عصر شافی. تو سفر میں تو ہمارا یہ معمول ہے کیونکہ سفر میں خطرہ ہوتا ہے نماز قضا ہو جائے گی. تو مثل اول کے اینڈ میں ہم ظہر پڑھتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا تھوڑا سا توقف کیا فوراً عصر کا وقت داخل ہو گیا، مثل اول یعنی مثل اول شروع ہو گیا تو عصر پڑھ لی. تو اسی طرح جمع بین الصلاتین حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح مغرب میں بھی ایسا ہی ہے، مغرب کو اینڈ تک لے کر جائیں، اور یہ بھی نبی نے ہمیشہ نہیں کیا، کبھی کبھار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر ہمیشہ کی ہے، 2 کی 4 کبھی نہیں پڑھی، لیکن جمع بین الصلاتین کبھی کبھار کیا ہے. تو آپ کو بھی کبھی کبھار ہی کرنا چاہیے، اور کیا بھی اس طریقے سے ہے سوائے حج کے موقع پہ. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ مغرب کو مؤخر کریں، مغرب پڑھیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی کیا تھا، سفر میں جا رہے تھے تو مغرب کو بالکل اینڈ میں پڑھا اور تھوڑا سا توقف کر کے عشاء کا وقت داخل ہوا عشاء پڑھ لی. اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے نا، بالکل ہی عام معمول بنا لیا لوگوں نے، اول وقت میں ظہر پڑھتے ہی عصر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ معمول یہ دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، ہمارے حنفی بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. جب ان سے دلائل کی دنیا میں بات کرو پھنس جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں 3 امام اس کے قائل ہیں. پھر جب ان سے بات کرو کہ یار 3 امام تو اور بہت سارے مسائل ہیں جس میں ایک طرف ہے، تو پھر وہ دلائل پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں ابو حنیفہ کی دلیل مضبوط ہے. دیکھو ایک مولانا صاحب نے میرے ساتھ سفر کیا، حنفی ہیں، وہ ظہر اثر ملا کے پڑھ رہے تھے وہ نا اول وقت میں ہی. میں نے ان سے کہا آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو، آپ کیوں پڑھو؟ انہوں نے کہا بھائی 3 امام. ہاں نہیں، انہوں نے کہا دلیل سے مضبوط ہے. میں نے دلائل سے بات کرنا شروع کی. اب جب دلائل میں کمزور ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی 3 امام ایک طرف ہے، 3 امام. امام مالک بھی جمع بین الصلاتین کے قائل، امام احمد، امام شافعی بھی. میں نے کہا اچھا اگر 3 اماموں کو دیکھنا ہے نا کہ 3 ایک طرف ہیں، تو یہ جو صدقہ فطر میں تینوں اماموں کا قول ہے کہ عین گندم یا کھجور دینی پڑے گی، پیسے نہیں دے سکتے. زکوٰۃ میں عین سونا دینا پڑے گا، سونے کی قیمت نہیں دے سکتے. قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا پڑے گا، پیسے نہیں دے سکتے. تو آپ تو صدقہ فطر میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس مسئلے میں ان کی دلیل کمزور ہے، احناف کی دلیل مضبوط ہے. تو میں نے کہا جمع بین الصلاتین میں جب دلیل کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو 3 امام ایک طرف ہیں. اس میں حنفیہ کی دلیل بہت مضبوط ہے کہ جمع سوری ہے، حقیقی جمع نہیں ہے، بہت مضبوط دلیل ہے. اس میں تو جس نے احناف کے دلائل پڑھے وہ امام حنیفہ کو شاباش دے گا کہ کیا زبردست خاندانی دلائل ہیں، کیونکہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. جبکہ جمہور کے مسلک پر، جمہور سے میرے پاس 3 امام ایک طرف ہیں، ان کے مسلک پر عمل کرو گے بہت ساری حدیثوں کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی نے بغیر کسی عذر مطر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا مطلب سب یہ بیان کرنے پر مجبور ہے کہ وہاں اکٹھی سے کیا مراد ہے، سوری ہے. تبھی تو شیعہ لوگ ہی اس کے قائل ہے، باقی امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے ائمہ اہل سنت والجماعت میں. کیونکہ پھر وہ حدیثیں جن میں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا پھر. اور یہ جو احناف کہتے ہیں نا سفر میں 2 نمازیں اکٹھی صورتاً پڑھی جائیں گی، حقیقتاً نہیں. اس میں سب سے مضبوط دلیل یہ جو میدان جنگ میں اللہ نے حکم دیا کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھو اور نماز کا طریقہ بدل دیا، وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے یہ حکم دے دیا 1 رکعت امام کے پیچھے ایک میدان جنگ میں،
یا گھوڑے پر سوار ہو کے پڑھ لو, چلتے ہوئے پڑھ لو, تو قضا کر لیں گے, اگلے ٹائم پہ پڑھ لیں گے. ظہر کو عصر میں پڑھ لیں گے, مغرب کو کب جا کے پڑھ لیں گے, عشاء میں پڑھ لیں گے. تو اللہ نے کیا کہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نہ نمازوں کا ٹائم ہے. تو بہت مضبوط دلیل ہے احناف کی اس بارے میں. یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تحقیق کرو تو پوری کرو, ورنہ تمیز سے کیا کرو. یہ عجیب بات ہے, جب اپنی خواہشات کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی محقق بنے ہوتے ہیں, کبھی مقلد بنے ہوتے ہیں. اہل حدیث جب بھی 3 طلاق دے کے آئیں گے نا تو کبھی بھی تحقیق نہیں کرے گا وہ. یہ میں نے دیکھا ہے. آپ اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دو کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں, کبھی بحث نہیں کرے گا. اور جب بہت سے, میں نے سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے عوام کو ان کے دیکھا ہے, اور جب وہ ان کا مفاد ہوگا تو پھر وہ تقلید کے بجائے تحقیق کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی طلاق کے مسئلے میں تحقیق نہیں کریں گے, بس وہ اہل حدیث نے جو فتویٰ دے دیا عمل کرنا. حالانکہ وہ فتویٰ بہت کمزور ہے دلائل کی دنیا میں, اس کی کوئی نہ سر نہ پیر ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے, اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ اس میں تحقیق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں, بس ہمارے لیے فتویٰ کافی ہے. اس کا مطلب تم تقلید کر رہے ہو میرے بھائی. تو جب تقلید ہی کرنی ہے تو ائمہ اربعہ کی کرو نا, ان کی کیوں, اپنے لوگوں کی کیوں کر رہے ہو. اچھا میرے بھائی, مثل انگلی ہو گیا میرے بھائی. یہ والا کل کا سوال ہے, کزن میرج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بعض لوگ وٹا سٹا کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سر پر دے گا, اگلا بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے, یہ جائز نہیں ہے بھائی. اپنی بیٹی اس سر پہ کہ دوسرے کی بیٹی کی لے گا اپنے گھر کے لیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. الگ سے بہر ہونا چاہیے. باقی وٹا سٹا اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں. باقی کزن میرج تو قرآن میں ذکر ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا, آپ کی کزن تھی. قرآن نے کزنوں کو الگ سے بیان کیا ہے. اصل میں غیر مسلموں کا تو فیملی سسٹم ہو گیا تباہ, اب وہ چاہ رہے ہیں ہمارا بھی تباہ ہو. لہذا جتنے بھی لبرل لوگ ہیں یہ کزن میرج کو سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ کزن میرج سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. اور ایک انگریزنی پادری نے لکھا ہے, میری تو اس سے ملاقات ہونے والی تھی, ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی. ایک انگریز ہے, میں انشاءاللہ پوری تحقیق کر کے آپ کو حوالہ دوں گا اس کا. اس نے یہ لکھا ہے کہ عیسائیت میں کزن میرج تھی, پادریوں نے کزن میرج ختم کروائی تاکہ فیملی سسٹم کمزور ہو اور پادریوں کا تسلط خاندانوں پہ مضبوط ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں منوائیں. اس نے لکھا کہ یہ اسلام میں جو کزن میرج ہے یہ عیسائیت میں بھی تھی, یہودیت میں بھی تھی. یہ مذہبی طبقے نے, ان کے مذہبی طبقے نے اس کو خراب کیا ہے تاکہ خاندانی نظام کیا ہو, کمزور ہو. تو کزن میرج سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور طلاق کا چانس کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. باقی یہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ اسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, تو وہ کزن میرج سے بیماریاں, کئی نسلوں میں کزن سے شادی ہوتی رہے تب بیماری کا خطرہ ہے, اور وہ بھی جب ہے کہ جب اس کزن میں وہ بیماری ہو. تو یہ بہت تھوڑا امکان رہ جاتا ہے. اتنا امکان تو ہمارے ریلیٹیو ہیں, انہوں نے یہی ہوا کہ کزن کا رشتہ انکار کیا کہ ڈاکٹروں نے مشہور کیا بس سے بیماری ہوتی, کہیں اور شادی کی, وہ بچہ لنگڑا پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہو گیا, کیونکہ کزن سے شادی کر کے لنگڑا پیدا ہوتا ہے نا, پھر اس کزن میرج کو سوسائٹی میں اس بدنام کرنا تھا. تو مسلمانوں میں اب تو ہمیشہ سے کزن میں ہی شادی ہوتی رہی ہے. اچھا میرے بھائی, جب نمازوں کا تعلق سورج سے ہے تو پھر جہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا تو ان حدیث پر عمل کی کیا صورت ہوگی؟ بھائی نارمل کنڈیشن میں سورج سے ہے نا, زمین کے آخری کنارے پہ آپ چلے گئے جہاں سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو پھر تو وہ عام حکام سے ہٹا ہوا ہے نا. تو اس کے بارے میں پھر حدیث دجال ہے کہ جس میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے اوقات متعین کرو, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ قریب ترین ملک کو دیکھا جائے گا جہاں سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے, تو اس کے اوقات لیے جائیں گے. اچھا میرے بھائی, قیامت سے سورج یہ ہو گیا, قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. بس میرے بھائی, حمل ٹھہراؤ تو کیا زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ 9 مہینے کیا کرے گا؟ اگر بچے کا اسقاط حمل 8 یا 9 ہفتے میں ہو گیا ہو تو عورت نماز پڑھتی ہے کہ دیکھو نماز کا تعلق اس سے ہے کہ بچہ کا جسم کے اکثر اعضاء مکمل بن چکے ہوں, پھر اگر وہ حمل ضائع ہوا تو وہ بچے کی ولادت ہی کہلائے گا, اور اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کا خون کہلائے گا.
اور اگر بچے کی ابھی جسمانی اعضاء بنے نہیں تھے پھر حمل ضائع ہو گیا تو وہ جو بلڈ آئے گا وہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا بلکہ وہ حیض کا خون کہلائے گا. یہ کیا استخارہ ہوگا یا نہیں؟ استحاضہ. استاد جی آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے سے پہلے ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے, خاص قسم کی حیات. استاد جی پھر تو اس وقت میں حمل گرانا حرام ہوتا, حالانکہ 4 مہینے کے بعد حمل گرانا حرام ہے. تو میں نے اس کی وجہ بتائی نا کہ 4 مہینے میں بچے میں معتد بھی شعور پیدا ہو جاتا ہے, شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تو اس وقت کیونکہ اسلام کا تعلق تو فقہی احکام سے ہے نا, تو اس نوعیت کی حیات کے بعد اس بچے کا قتل نفس کہلائے گا. اس سے پہلے قتل نفس نہیں کہلائے گا. جائز اس وقت بھی نہیں ہے, جائز پہلے ہفتے میں بھی حمل گرانا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ 1 سیکنڈ کا حمل ہو وہ بھی گرانا جائز نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. حمل ٹھہرنے کے بعد گرانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے, چند صورتوں میں گنجائش ہے, لیکن 4 مہینے کے بعد کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. چلو میرے بھائی بس کرو یار, سائنسی حقائق بدلتے رہتے ہیں, ان کا انکار کیوں نہ کیا جائے. سائنسی حقیقت نہیں بدلتی, خوب سمجھ لو, سائنسی نظریات بدلتے ہیں. یہ سوال پوچھا کسی نے, سائنسی حقائق بدلتے رہتے ہیں, اس کا انکار کیوں نہ کیا جائے. بات یہ کہ سائنسی حقیقت کا انکار کسی دلیل کی بیس پہ کرو گے نا تو وہ سائنسدان ہی کے پاس دلیل ہوتی ہے. اور سائنسی حقیقت اور سائنسی نظریے میں کیا ہے فرق ہے. سائنسی حقیقت کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب اس پہ 2 اور 2 4 کی طرح ثبوت آ جائیں, پھر وہ حقیقت بنتی ہے سائنسی. اس کا انکار پھر مشاہدے کا انکار ہے, کیونکہ سائنسی علوم کی بنیاد کس پر ہے؟ تجربے اور مشاہدے پر. پھر وہ ایسے جیسے مشاہدے کا انکار کر رہے ہو. اور جو تھیوریز ہوتی ہیں نا وہ بدلتی رہتی ہے. ڈارون نے جب تھیوری پیش کی سب نے مان لیا, بہت سے سائنسدانوں نے اس تھیوری کا کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. تو تھیوری چینج ہوتی رہتی ہے. جو حقیقت جب ایک چیز بن گئی اس کا انکار نہیں ہوتا. جیسے سگریٹ سے, میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, ڈاکٹر نے کہا سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہے. یہ تھیوری نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. لیکن چینی سے بھی یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو مشہور ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ تھیوری ہے. چینی میں جو کیمیکل ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, یہ باتیں ہیں. ابھی کوئی تحقیق سے ثابت, اگر کیونکہ تحقیق سے ثابت ہو گیا نا کہ یہ چینی کا کیمیکل صحت کے لیے اتنا شدید نقصان ہے, اتنا بتایا جا رہا ہے, تو WHO کی طرف سے چینی پہ پابندی لگ جائے گی. ہم تو WHO کو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا بیکار ادارہ, ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں تحقیق کے بڑے اعلیٰ معیار ہیں, اس کے بعد تحقیقی مراحل سے کوئی چیز گزرتی ہے تو پھر پاس ہوتی ہے. کووڈ جو دنیا میں آیا نا تو ہم نے تو کہا ہے نہیں ہے, لیکن WHO نے جب مانا, جب باقاعدہ ریسرچ کی دنیا میں ثابت ہو گیا کہ یہ وائرس ہے اور یہ بیماری پھیلاتا ہے, اور اس کی ویکسین جب وہاں سے تحقیق سے ثابت ہوئی ہے تو وہاں سے اس کو لائسنس ملا ہے. تو ہمارا جو میڈیکل سائنس پہ تحقیق کا معیار ہے وہ حکیم ہے, اور یہ جو پھیکو قسم کے ڈاکٹر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن کا وہ معیار نہیں ہے. وہاں تحقیق کی دنیا میں جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو شرعی مسائل میں بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ مفتی لوگ فتویٰ دے دیا, بعد میں کل رجوع کر رہے ہیں, پھر نیا فتویٰ, پھر ایک ہی دفعہ میں تحقیق کر کے صحیح طرح بات کرو نا بھائی. اچھا میرے بھائی, سائنسی بدلتے رہتے ہیں, سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں جب تک تحقیق سے ثابت جہنم میں کیا ایک طبقہ ایسا ہے جس میں بہت شدید سردی ہوگی؟ بعض علماء اس کے قائل ہیں, لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اصل الفتاویٰ میں پورا اس پہ رسالہ لکھا ہے کہ جہنم میں ایسا کوئی طبقہ نہیں ہے جس میں انتہائی شدید سردی ہوگی. تو وہ آپ رسالہ پڑھ لیں, اس میں حضرت نے ان تمام دلائل کا جواب لکھا ہے. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں. حضرت نے کہا ہے کہ جہنم اور آگ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, اس میں آگ ہی آگ ہے, اللہ بچائے ہم کو. کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ گرمی کی شدت اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ تو مدینہ میں گرمی پڑ رہی ہے جہاں سارے صحابہ رہتے ہیں, تو اللہ اپنے غضب کا وہاں اظہار کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو میں نے یہ بات نہیں کی کہ جہاں بھی گرمی ہوگی اس کا مطلب ہے اللہ غصے میں ہے. وہ تو گرمی تو سورج کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت بذات خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ گرمی رکھی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے، تو آگ بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، گو کہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کی صفت رحمت کا اظہار ہو تو عبادت کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے، اور اللہ کی جو صفت غضب، جو دوسرے موقع پہ غضب کی صفت ہے، ہر جگہ غضب کا اظہار کے لیے نہیں، آم جب پکیں گے نہیں جب تک شدید گرمی نہیں ہوگی، کھجور پکے گا نہیں جب تک شدید گرمی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اللہ نے نافرمانوں کے لیے بھی تو گرمی رکھی ہے نا، آگ رکھی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کی صفت ٹھنڈک جب ہو تو پھر صفت رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھو نا ٹھنڈک میں صحت کتنی اچھی ہے، ایسا ابھی پرسوں کتنی شدید گرمی پڑی تھی، سارے ڈھیلے مرے ہوئے، کل سے موسم ٹھیک ہوا، ایک دم جان آ گئی۔ میرا چوزا گھر میں نا، ایک چوزا فینسی، آپ کو پتا ہے نا، ان کو پتا ہے، وہ مر رہا تھا، ابے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اس پہ دم بھی کر لیا، اس کو جن چڑیل بھوت بھی بھگا دیے اس کے۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کو لے جا کے رکھ دیا اے سی کے نیچے اپنے آفس میں جہاں ہمارے درس قرآن ریکارڈ ہوتا ہے، اپنے آفس میں اے سی کے بالکل جہاں ہوا آ رہی ہے نا اے سی کی، ایک برتن میں لے جا کے وہاں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر تو اسی طرح پڑا رہا، آخری سانسیں چل رہی تھی، تھوڑی دیر میں اٹھ گیا، چلنا پھرنا شروع۔ ہم نے کہا واہ بھائی، پھر واپس جب میں نے لے جا کے اس کو رکھا تو صبح جنازہ ملا اس کا، دوبارہ گرمی سے مر گیا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے سبق؟ یہ باب المضمضہ والاستنشاق من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی میں پانی بھر کر مضمضہ اور استنشاق کرنا۔ ایک ہی ہتھیلی میں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ہتھیلی میں پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں ڈال دیا اور باقی جو ہے وہ ناک میں ڈال دیا، سمجھ رہے جناب؟ یہ ہے من کف واحد۔ تو اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے روایت میں بڑی وضاحت سے یہ بات آئے گی کہ ہاں اس طرح کرنا درست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اب اس مسئلے کے فقہاء نے عنوان رکھا ہے وصل اور فصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں جو 3 بار کرنا ہے نا، یہ 3 بار وصل کے ساتھ اولا ہے یا فصل کے ساتھ اولا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ وصل کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چلو میں پانی بھر دیا، آدھا منہ میں، پھر آدھا ناک میں، پھر دوسرا بھر دیا آدھا آدھا، پھر تیسرا بھر دیا آدھا آدھا، تو 3 چلو بھرنے میں آپ نے دونوں کام کر لیے، سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ہے وصل۔ اور فصل یہ ہے کہ پہلے آپ چلو بھر دے، منہ میں ڈال لے پانی، پھر دوبارہ منہ میں، پھر اس کے بعد آپ ناک میں، الگ الگ، تو یہ فصل ہے۔ تو اس میں فقہی اختلاف ہوا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں وصل اولا ہے یا فصل اولا ہے۔ تو اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ فصل اولا ہے، جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا اولا ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ وصل اولا ہے۔ کیا چیز اولا ہے؟ ایک ہی چلو کو ایک ہی دفعہ میں دونوں کے لیے استعمال کیا جائے، وصل۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام شافعی اور امام احمد کا۔ اور امام مالک کے دونوں قسم کے مذاہب ہے، امام شافعی کی طرح بھی ان کا قول ہے اور احناف کی طرح بھی ہے۔ تو گوئے کہ ان کا مذہب دونوں میں گوئے کہ دونوں کی طرح ہو گیا، سمجھ رہے جناب؟ شوافی کی دلیل اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل روایت الباب ہے، جو حدیث ہمارے سامنے ہے، ذرا پڑھے اب حدیث۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا خالد عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا، کہ منہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی چڑھایا، ایک ہی چلو سے ایک ہی بار میں دونوں کو کر کے، اور 3 بار یہ کام کیا، تو دونوں میں ہر ایک کا کتنا مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ، سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے اور بالکل واضح ہے۔ احناف کی دلیل
ابو داود میں ایک روایت ہے طلحہ ابن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ان سے ہے. کس سے ہے روایت جناب؟ طلحہ ابن مصرف. اور روایت کس کتاب میں ہے؟ سنن ابو داود میں، جس میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ان کے وضو کا طریقہ نقل کر رہے ہیں. تو اس میں جملہ ہے کہ فرأیتہ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، کہ میں نے حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کر رہے تھے جناب؟ مضمضے اور استنشاق کو الگ الگ پانی لے کر رہے تھے. پہلے مضمضے کے لیے الگ پانی لیا ایک چلو سے، پھر جب وہ مکمل ہوا تو اس کے بعد استنشاق کے لیے الگ لیا. تو بالکل ایک واضح دلیل ہے. اس طریقے سے ایک جب ہم صحاح پر بات کر رہے تھے نا کہ کتابوں کی کئی قسمیں ہیں، تو ایک صحاح مجردہ ہے، تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ صحیح بخاری اور مسلم اور معطا تو اس میں ہے ہی. اس سے پہلے کے بھی صحاح کی کتابیں ہیں، تو وہاں ایک نام آیا تھا صحیح ابن سکن. آپ کو یاد ہے نہیں یہ تھوڑا سا کیا نام آیا تھا؟ تو صحیح ابن سکن میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت حضرت عثمان اور حضرت علی کے حوالے سے ہے کہ یہ دونوں طریقہ سکھا رہے تھے، اور دونوں جو ہے مطلب عملاً طریقہ وضو کا سکھا رہے تھے. تو جو دیکھنے والا تھا ان دونوں کو، تو اس دیکھنے والے کا بیان ہے کہ توضأ ثلاثا وافردا المضمضہ والاستنشاق، کہ انہوں نے 3 مرتبہ وضو کو دھویا، اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے مضمضہ اور استنشاق کو الگ الگ کر لیا. تو یہ افراد کا معنی وہی فصل، جو پہلی روایت میں فصل کا لفظ کے الگ الگ کر لیا. وافردا المضمضہ والاستنشاق. اور مزید یہ الفاظ بھی ہے کہ وقال ہاکذا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ ہم نے حضور کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. کس کی دلیل ہے جناب؟ احناف. اب احناف نے اس روایت کی کیا توجیہ کی ہے پھر من کف واحد کی؟ تو یہ ایک اہم بات ہے. تو اس روایت کے احناف نے 3 توجیہات کی ہیں، مطلب 3 احتمالات اس میں بنائے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حدیث محکم الدلالہ نہیں ہے. یہ حدیث کیا نہیں ہے جناب؟ کہ اپنے بات پر بے غبار طریقے سے دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس میں اور بھی توجیہات اور احتمالات موجود ہیں. تو من کف واحد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چلو سے پانی لیا، لب بھر کر پانی نہیں لیا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہم مضمضہ کیسے کریں گے، پانی لیا لے لیا. تو راوی نے بتایا کہ حضور نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ 2 کی بجائے 1 کف سے لیا. یہ مطلب نہیں کہ 1 کف سے لیا تو آدھا مضمضہ کیا آدھا استنشاق کیا، بلکہ یہ ایک بمعنی اس کے مقابلے میں ہے کہ لب بھر کر پانی نہیں لیا، بلکہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر یہ مضمضہ اور استنشاق کر لیا. تو ایک توجیہ یہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ من کف واحد کا مطلب ہے دائیں ہاتھ سے دونوں کام کیے. اصل میں یہاں ایک اشکال ہو رہا ہے تھوڑا سا. وہ اشکال یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا تو دائیں ہاتھ سے درست ہے، لیکن ناک میں پانی ڈالنا تو ناک صاف کرنے کے مترادف ہے نا. اور ناک صاف کرنے کا عمل جو ہے یہ کس ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. تو یہ بات ہو سکتی تھی. تو راوی نے بتایا کہ نہیں، حضور نے جس ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالا ہے دائیں ہاتھ سے، تو اسی ہاتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالا ہے. اور ناک میں پانی ڈالنا الگ چیز ہے، ناک کو صاف کرنا الگ چیز ہے. تو ایسے ہی کیا جائے گا کہ ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا. اگر ناک کی صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کس ہاتھ سے کیا جائے گا؟ الٹا ہاتھ سے کیا جائے گا. تو من کف واحد کا مطلب یہی ہے کہ یمین سیدھے ہاتھ سے کر لیا. سمجھ رہے جناب؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بار کیا ہے بیان جواز کے لیے کیا ہے، اور جواز کے ہم بھی قائل ہیں. ہم بھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ کسی نے ایسا کر لیا تو کوئی گناہگار ہوگا. بات تو راجح مرجوح کی ہے نا. تو راجح ہم اس طریقے کو قرار دیں گے جس میں حضرت علی اور حضرت عثمان نے بتایا کہ حضور اسی طرح وضو کیا کرتے تھے، اور طلحہ ابن مصرف نے بھی بتایا کہ حضور اس طرح وضو کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. تو عام معمول وہ تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوا ہے صرف بیان جواز کے لیے. اور پیغمبر کا شان یہی تھا کہ وہ دونوں قسم کی باتیں ہمیں بتائیں.
یہ بات ہو گئی ختم۔ اب اصل ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ مزمزہ میں 3 بار کرنا ہی ضروری ہے کہ 3 بار پانی لیا جائے، ناک اور منہ میں ڈالا جائے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے پانی کی قلت اور کثرت سے، کیونکہ احادیث میں تینوں طریقے آئے ہیں کہ ایک چلو لے کر اس سے مزمزہ استنشاق کیا بس، 2 چلو لے کر کا بھی بیان ہے، 3 کا بھی ہے، 6 کا بھی ہے۔ تو جو معیاری طریقہ ہے وہ تو 6 کا ہے کہ 3 منہ کے لیے لیا جائے، 3 ناک کے لیے لیا جائے، لیکن جو محض جواز ہے وہ ایک چلو سے، وہ بھی دونوں میں تقسیم کر کے، اس سے بھی سنت کا ادنا درجہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ پانی آپ کے علاقے میں کم ہے زیادہ ہے۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کر یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے، جیسے کہ بلوچستان کے بعض علاقے ہیں، تو وہاں ایک ایک لوٹے سے پورے گھر کو وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیسے وضو کریں گے اگر اس وافر مقدار میں پانی جیسے کہ ہم کرتے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام ایک جامع اور عالمگیر مذہب ہے، اس نے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے حل دیا ہے، تو حضور نے سارے طریقے ہمیں بتا دیے۔ اور اس کا فرق کہاں پڑے گا جناب؟ علاقے کے لحاظ سے۔ اگر پانی کی قلت ہے تو ایک چلو سے آدھے سے وضو، مزمزہ آدھے سے استنشاق کر لیا تو ہم کہیں گے اس نے سنت کے مطابق درست وضو کر لیا۔ لیکن جہاں پانی وافر ہو تو پھر 6 کا اختیار کرنا چاہیے، ہاں 6 سے پھر اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ سہولت کے لیے ہے، امت کی سہولت کے لیے۔ وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مزمز واستنشق من كف واحد وانما ذكره خالد بن عبد الله، لیکن خالد جو ہے یہ ثقہ ہے تو اس کا اضافہ معتبر ہے۔ وقال بعض اهل العلم المزمزة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، تو کافی ہونے کے تو سب قائل ہیں، کافی تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بات بہتر اور نہ بہتر کی ہے نا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ من کف واحد یجزئ ہے، وقال بعضهم تفریقهما احب الینا، کہ الگ الگ کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے فصل کے بہتر ہونے کا؟ احناف کا ہے، اور امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔ وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الينا۔ اب یہاں آپ کو اشکال ہوگا، کسی کو اشکال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیا اشکال ہو رہا ہے؟ ہاں، امام شافعی کا مذہب جو بیان میں آیا ہے وہ تو یہی آیا کہ وہ وصل کو راجح قرار دیتے ہیں، اور یہاں جو بات ہے تو فصل کے حوالے سے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک میں جمع کر لیں، وصل کر لیں تو وہ جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے جناب؟ فرقہما، کہ فصل کر لے۔ تو یہ تو اس سے غلط بات آ گئی۔ تو اصل میں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصل پس منظر اس کا یہ ہے کہ امام شافعی کے جو فقہی اقوال ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ قدیم اقوال اور جدید اقوال۔ امام شافعی جب تک بغداد میں تھے، دمشق میں، تو وہاں جو ان کے فقہی رجحانات اور اقوال ہیں اس کو اقوال قدیمہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں وہ مصر میں آئے اور آخری 2 سال انہوں نے مصر میں گزارے ہیں، تو مصر میں ان کے بہت ساری آراء تبدیل ہوئی ہیں۔ تو جو مصر میں ان کے فقہی اقوال اور آراء ہے ان کو قول جدید کہا جاتا ہے، اور عموماً راجح بھی قول جدید ہی ہوتا ہے۔ شافعی کے مذہب میں فتویٰ بھی قول جدید پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی امام شافعی کے 2 قول تھے، ایک قول قدیم اور ایک قول قدیم کس کے مطابق تھا؟ احناف کے مطابق تھا، لیکن قول جدید ان کا یہی ہے کہ وصل اولا۔ تو یہاں امام ترمذی نے قول قدیم کا ذکر کیا ہے، ہم نے جو بتایا ہے وہ قول جدید جو مفتابی قول ہے وہی بتایا ہے۔ یہ بات آگے بھی کئی جگہوں میں اس طرح آپ کو محسوس ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کیا باب ہے جناب؟ تخلیل اللحیہ، داڑھی میں خلال کرنا۔ داڑھی کے حوالے سے آپ نے فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی ہے، اور ہلکی کی تعریف یہ ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ بالوں کے نیچے سے چمڑا نظر آتا ہے، تو ایسی داڑھی کا حکم یہ ہے کہ آپ نیچے چمڑے تک پانی پہنچائیں گے آپ کا وضو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، اور گھنے کی تعریف کیا ہے کہ نیچے چمڑا نظر نہیں آتا،
تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو چہرے کے حدود میں بال آ رہے ہیں، مثلاً اگر آپ داڑھی بڑی ہے نا چاروں طرف سے، تو اس میں اتنا آپ کریں گے تو یہ چہرے کے حدود میں بال آ رہے ہیں، اس سے جو نیچے ہے وہ چہرے کے حدود سے باہر ہے۔ اس طرف سے بھی ایسا آپ کریں گے تو یہ بال چہرے کے حدود میں، یہ جو ہے اس سے باہر ہے۔ تو جو چہرے کے حدود میں داڑھی کا حصہ آ رہا ہے وہ داڑھی اوپر سے دھونا فرض ہے، اندر پانی پہنچانا کوئی فرض نہیں ہے، اور چہرے کے حدود سے جو زائد حصہ ہے اس کو دھونا بھی فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب اگر داڑھی درمیانے کے کچھ حصہ، جیسے کہ بعض لوگوں کی یہاں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے لیکن یہاں کی داڑھی ان کی ہلکی ہوتی ہے، اب میں سے کوئی ایسا ہے نہیں ہے، تو اس میں دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے کہ یہاں جو نظر آ رہے ہیں بال تو وہاں نیچے تک پانی پہنچانا ہے، جو گھنی جگہ ہے تو اس میں یہی والا فارمولہ ہے کہ اوپر سے دھونا فرض ہے، اور وہ بھی کس حد تک فرض ہے؟ چہرے کے حدود تک، چہرے کے حدود سے باہر وہ بھی فرض نہیں۔ تو یہ تو دھونے کے حوالے سے، لیکن خلال جو ہے اب اشکال ہوگا نا کہ جو حصہ باقی رہ گیا ہے تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ تو اس کے لیے خلال عمل ہے، اور خلال یہ ہے کہ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے نیچے سے یوں کر لیا جائے داڑھی، یوں بھی کر سکتے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر داڑھی میں اس طریقے سے خلال کیا جائے۔ اب یہ جو خلال ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کا اور احناف کے ہاں جو راجح قول ہے، جو مفتابی ہے، وہ یہ کہ یہ مستحب ہے۔ کیا ہے جناب؟ ان کے لیے اس کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوا ہے فقہ میں، لیکن ادب کی تعریف تقریباً وہی ہے جو مستحب کی تعریف ہے، کہ ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ۔ ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، کہ اس کے کرنے کو اچھا جانا جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑنے پر کوئی مذمت شرعی حوالے سے نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ یہ مستحب ہی کی تعریف ہے تقریباً، تو ہم کہیں گے کہ یہ مستحب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے علاوہ مطلب باقی جو فقہاء ہے، جس میں ہمارا امام ابو یوسف بھی شامل ہے احناف میں سے، تو امام ابو یوسف کا جو مذہب ہے اور ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کون لوگ ہیں؟ جی، تو ان کے ہاں جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے خلال۔ تو سنت مؤکد ایک سیریس چیز ہوتی ہے، اس کو اگر آدمی ہمیشہ کے لیے چھوڑ لے تو وہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایک آدھ بار رہنے سے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی عادت اگر بنائے چھوڑنے کا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا داڑھی میں احتیاط یہ ہے کہ ہم خلال ہی پر عمل کریں، تاکہ سنت مؤکدہ کہنے والوں کے ہاں بھی ہمارا وضو بالکل پرفیکٹ ہو، درست۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ اس میں ہلکا سا فقہی مواقف ہے، کوئی زیادہ اس میں مزید بات نہیں ہے۔ حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عبد الكريم بن المخارق ابي اميه حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ نے جو مستحب کہا ہے، سنت مؤکدہ نہیں کہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جتنی روایات ہیں نا وہ سب متکلم فی روایات ہیں۔ مزید بات یہ ہے کہ ابھی پہلی روایت میں ہم پڑھیں گے کہ جس صحابی نے عمل کیا ہے تو لوگوں نے اس کو ذرا اجنبی سا عمل سمجھ لیا، اس سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک چیز سنت مؤکدہ ہوتی تو وہ صحابہ میں بالکل رائج ہوتی ہے، بہت متعارف چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اتنے اچنبے کے انداز میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ سوال کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مستمر اور معمول والا کام صحابہ میں نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی کرتا تھا، اور کبھی کبھار جب کوئی کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحب کہا جاتا ہے، اس لیے مستحب ہے۔ قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له، یہ وہ بات ہے کہ فقيل له، کہ اس کو کہا گیا، یا راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تخلل لحيتك، یہ استفہام ہے کہ آپ خلال کر رہے ہیں، کیا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی باعث ثواب کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وما یمنعنی، مجھے کیا چیز روکنے والی ہے، مطلب اس میں روکنے کی کیا بات ہے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لَحْيَتَهُ، حضور کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو حضرت عمار کے جواب پر آپ غور کریں، حضرت عمار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ضرور میں کروں گا یہ وہ، بلکہ اس نے کیا کہا؟ وما یمنعنی، اس سے کیا عربی ذوق کے لحاظ سے کیا مفہوم اس سے نکلتا ہے؟
اس میں کوئی حرج والی ممانعت والی بات نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا کہ منع نہیں ہے، اس کی سنیت پر فوکس نہیں کیا کہ بہت ضروری کام ہے۔ یہ عربی ذوق کے حساب سے اگر آپ میں ذوق ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس لیے کہا کہ وما یمنعنی ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ۔ وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان وسعد بن معروف عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي الباب عائشة بن سلمة وأنس بن أبي وفا قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل قال ابن عيينة۔ اب یہ روایت کے ضعف کا بیان ہے کہ جو اوپر روایت ہم نے پڑھی ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبد الکریم جو ہے انہوں نے حسان بن بلال سے حدیث التخلیل سنی نہیں ہے، تو بیچ میں انقطاع ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو عبد الکریم ہے نا، عبد الکریم ابن ابی المخارق، پورا نام ان کا یہ ہے ہی ضعیف راوی، تو راوی ہے بھی ضعیف اور آگے والے راوی سے اتصال بھی ان کا ثابت نہیں ہے، تو دو وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته۔ حضرت عثمان کی روایت میں کہ حضور خلال کیا کرتے تھے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، تو یہ جو حضرت عثمان والی روایت ہے حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی نے تو حسن اور صحیح کا حکم لگا لیا۔ وقال محمد بن اسماعیل، امام بخاری نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حسن صحیح ہے، بلکہ انہوں نے اس سے ذرا حل کی بات کی کہ اصح حسین فی ھذا الباب حدیث عامر بن شقیق کہ اس میں سب سے بہتر روایت یہ ہے، لیکن یہ جو روایت ہے اس میں عامر بن شقیق راوی کا جو نام آیا ہے، کس کا نام؟ اس پر علامہ ذہبی نے مستدرک میں کلام کیا ہے، جرح کیا ہے۔ کس نے کہا اس پہ جرح کیا ہے؟ علامہ ذہبی نے مستدرک حاکم کے حاشیے میں، تو گویا کہ یہ راوی بھی مختلف ہی ہو گیا، یہ بھی بالاتفاق صحیح حدیث نہیں ہے۔ کچھ حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں، جیسے کہ امام ذہبی جیسے معتدل آدمی اور جیسے مستند آدمی۔ اس لیے ہم نے جو بات کی تھی نا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس باب کی تمام روایات میں کلام ہے، تو وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ قال ابو عیسیٰ قال بهذا اکثر العلم من اصحاب مسلم بعدهم رأوا تخلیل اللحیہ۔ رأوا کا مطلب اس کو شریعت کا حصہ مانا ہے اور اس کو باعث ثواب قرار دیا ہے، اور کوئی لغو عمل نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ بھی یقول الشافعی، امام شافعی اس کے قائل ہے۔ وقال احمد، امام احمد فرماتے ہیں کہ انسان تخلیل فهو جائز، اگر کسی سے سہوا رہ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یاد ہے تو اس کو کرنا چاہیے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ان ترکہ ناسیا متأولا اجزاہ، وہ حضرات تو بس وجوب کے ہی قائل ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا سا نرمی دیتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بھول گیا، یا یہ کہ وہ حدیث میں تعویل کر رہے جیسے کہ ہم اس حدیث میں تعویل کر رہے، تو اس کے وضو کو تو جائز کہا گیا، لیکن وہ ان ترکہ عامداً، اگر کوئی ایسی فقہی وجہ بھی نہیں ہے اور بھول بھی نہیں رہا بلکہ یاد ہے اس کو، تو پھر اس کو وضو دہرانا ہو گیا۔ کس کا موقف ہے جناب؟ اسحاق بن راہویہ اور ظاہریہ کا، لیکن جمہور فقہا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا عنوان ہے؟ ذرا زور سے پڑھے جناب جی۔ کہ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ مقدم الراس سے شروع کیا جائے گا، مؤخر سے۔ سر کے دو حصے، یہ ہے مقدم الراس اور یہ ہے مؤخر۔ شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ یہاں سے۔ تو یہاں سے شروع کر کے ایسے ہاتھ لے جایا جائے گا اور پھر ادھر سے بھی ہاتھ کو واپس لایا جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اب اس میں پورے سر پہ مسح کیا جائے گا، اور سنت بھی یہی ہے کہ پورے سر پہ مسح کیا جائے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم جو یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مسح کر لیا تو ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں صحیح مسح سب کو یہی کرنا چاہیے کہ پورے سر پہ مسح کریں، کیونکہ حناف نے چوتھائی کی بات کی ہے وہ صرف جواز کی حد تک ہے کہ اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا، یہ نہیں کہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ بہتر طریقہ پورے سر ہی کا مسح، حضور کا عام معمول بھی یہی تھا۔ اب اس پورے سر کے مسح کا ایک طریقہ فقہ میں بعض کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ انگلیوں کے 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کا ایک مجموعہ بنا کر اس کو سر کے ابتدا میں رکھا جائے گا، اور یہ جو ہتھیلی ہے اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس کو بچا کر اس کو پیچھے لے جایا جائے گا ایسا، اور پھر پیچھے کی طرف سے ہتھیلیوں کو لگایا جائے گا، اور یہ 2 انگلیاں ابھی تک بچی ہوئی ہے تو اس میں سے کان کا مسح کیا جائے گا، ایک کا اندر اور ایک کا باہر، اس طریقے سے۔
تو اس طریقے پر علامہ ابن حمام نے بات کی کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ یہ طریق جس نے تجویز کیا ہے نا، اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بار جب پانی ہم نے ہاتھ سر پر مل دیا، پیر دیا آخر تک، تو پانی استعمال ہوا، جب استعمال ہوا تو اس سے کانوں کا مسح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علامہ ابن حمام نے فرمایا ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ جب ایک عضو آپ دھو رہے ہیں یا اس پہ مسح کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ اس عضو پر ہی چل رہے ہیں، تو وہ پانی مستعمل شمار نہیں ہوتا، وہ مستعمل اس عضو کے انفصال کے بعد ہی شمار ہوگا۔ جیسے کہ آپ ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہیں نا، تو یہاں سے جب پانی آئے گا تو یہ والا پانی یہاں بھی آئے گا نا، اور یہ والا پانی یہاں بھی آئے گا، تو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پانی مستعمل پانی جا رہا ہے۔ یہ پانی مستعمل کب تصور ہوگا؟ جب یہ یہاں سے الگ ہو جائے۔ یہاں تک یہ پانی جدید ہی سمجھا جائے گا، تازہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو مسح میں بھی ایسا ہے کہ جب کان سر کا حصہ ہے تو اس تک جو مسح ہے، اگرچہ ہاتھ استعمال ہوا لیکن وہ استعمال ہم نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ تازہ پانی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث طریقہ کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے۔ سنت سمجھے بغیر کوئی کرے تو اس پر آپ نکیر بھی نہ کرے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے جناب؟ اب اس حوالے سے جو احادیث آئی ہے تو اس میں کمال کی بات ہے۔ کمال کی بات کیسے ہے؟ آپ ذرا روایت پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه کہ حضور نے دونوں ہاتھوں سے سر پہ مسح فرمایا۔ فاقبل بهما وادبر، یہ اس میں کمال کی بات ہے کہ اس حدیث کے دو حصے، ایک اجمالی تعبیر ہے اور ایک تفصیلی طریقہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تو اجمالی تعبیر میں جو لفظ مقدم ہے، تفصیل میں وہ حصہ مؤخر ہے، اور اجمالی تعبیر میں جو مؤخر ہے دوسرے درجے میں ہے، تفصیل میں وہی مقدم ہے۔ کیسے؟ آپ سمجھے ذرا۔ اجمالی تعبیر کیا ہے جناب؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ۔ اب اقبل کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، اقبل کا معنی پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ اقبل کا معنی کیا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور ادبر کا مطلب آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے۔ تو حدیث میں فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ میں کیا طریقہ نکلتا ہے کہ پہلے ایسا کرے پھر ایسا کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ پہلے ایسا ہے پھر ایسا ہے۔ جیسے کہ آگے تفصیل میں کہ بدأ بمقدم رأسی، اپنے سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، تو مطلب شروع کر کے پیچھے لے گئے ہاتھ، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، کہ پیچھے لے گئے گردن تک، پھر گردن سے آگے۔ اب یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ عربی کے محاورے کی وجہ سے ہے۔ کہ کس وجہ سے ہے؟ عربی کے محاورے میں جب آپ یہ اور یہ چیز بیان کریں گے نا اجمالاً، تو آپ یہی کہیں گے اقبل و ادبر، لیکن عملاً پھر اس سے الگ ہوگا۔ جیسے کہ اردو میں ہم شب و روز کہتے ہیں نا، کوئی روز و شب نہیں کہتا، شب و روز ہی کہتے ہیں نا، کہ دن پہلے ہے رات بعد میں ہے، لیکن تعبیر میں وہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے۔ تو یہ عربی کے اصطلاح کی بات ہے کوئی، اس وجہ سے۔ اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آگے باب میں ایک اہم بات آپ کو سمجھ آئی کہ وہاں راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے باقاعدہ اس تعبیر سے، اور راوی نے تفصیلی طریقہ بھی وہی بتایا ہے جو اجمال سے مفہوم ہوتا ہے۔ تو وہاں ہم بات کریں گے کہ ہر راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ وفی الباب معاویہ اور مقدار بن ذکر وعائشہ قال ابو سعید عبداللہ بن زید اصح شیء فی هذا الباب واحسن وبه يقول الشافعی ومحمد۔ سب حضرات کی بات یہ ہے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ پورے سر پہ مسح کرنا مسنون ہے، اور پورے سر پہ مسح کا یہی طریقہ ہے کہ ہاتھ کو پیچھے لے جایا جائے پھر آگے لایا جائے۔ اب آگے دوسرا باب ہے جس میں غلط فہمی والی بات ہے، تو یہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ بس۔